بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آج میں ایک دفعہ پھر کلاس نخم کے طلباء و طالبات کے لیے ایم پی ایس برو کی جانب سے آپ کے اردو نصاب کا استاد حاضر خدمت ہوں. تو آج آپ کے اردو نصاب میں شامل غزلیات میں سے ایک غزل شوریدہ کشمیری کا غزل نمبر 2 لے کر حاضر خدمت ہوں. تو انشاءاللہ آج ہم اسی غزل کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو غزل نمبر 2 ہے یہاں پہ. پہلا شعر اس کو ہم مطلع کہتے ہیں. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. تو آلریڈی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. شعر نمبر 1: جلوہ بے حجاب نے مارا، پردہ لاجواب نے مارا. یہاں پہ جلوہ مینس ہم نور کو یا کرشمے کو کہہ سکتے ہیں. بے حجاب جو پردے کے بغیر ہو، اس نے مجھے مارا. پردہ لاجواب جب اس نے پردہ کیا تب اس نے بھی مجھے مارا، میرے دل پہ اثر کیا. شاعر کہتا ہے کہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ شاعر معشوق کا چہرہ جلوہ بے حجاب جب پردے کے بغیر تھا تو اس نے بھی میرے دل پہ اثر کیا. جب میرے معشوق نے، میرے محبوب نے اپنے چہرے پہ پردہ کیا، اپنے آپ کو چھپایا، تب بھی اس کی حسن اور خوبصورتی میں اور بھی زیادہ نکھار آ گئی، اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی. تو اس پر بھی شاعر بے قرار ہو گیا. لہذا معشوق کا حسن تو ہر حال میں عاشق پر اثر کرتا ہے، چاہے وہ پردے میں ہو یا وہ پردے کے بغیر ہو. اس طرح سے یہاں پہ فرماتے ہیں. اس کے بعد دوسرا شعر: خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا. خارزار کانٹوں کے جو میدان ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں. گلزار جو پھول کے میدان ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں. زار میدان کو ہی کہتے ہیں، خار ہو گیا کانٹے کو. خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے. یہاں پہ خارزار جو ہے انسان کی زندگی میں جو کٹھنائیاں، جو مشکل اور پریشانیوں کے جو منازل ہوتے ہیں اس کو یہاں اس کے ساتھ موازنہ کیا ہے، اس کا مشابہ یہاں اس کے ساتھ دیا ہے، تشبیہ دی ہے. خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا. شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے بہت سارے جو مراحل، مشکل اور پریشانیوں کے مراحل کو ہم نے طے کیے ہیں، اور میں نے ہر جو پریشانیوں اور مشکلوں کا ڈٹ کر بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. تیرے رخ کے گلاب نے مارا، لیکن تمہارے عشق میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے. یعنی تمہارے گلاب جیسے چہرے نے مجھے اپنا عاشق بنا لیا. تیرے رخ چہرے کو، جو گلاب جیسے رخ چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، اس نے مجھے اپنے دل میں بسا لیا، اس نے مجھے اپنا عاشق بنا لیا. اس طرح سے کہتے ہیں دوسرے شعر میں. تیسرا شعر: حسن نے دل میں گر کیا، لیکن میری عاشق، میری محبوب کی حسن اور خوبصورتی میرے دل میں بس گئے، اس نے میرے دل پہ اثر کیا. حسن نے دل میں گر کیا، لیکن میرے دل میں اس کی خوبصورتی، اس کی حسن، میرے جو معشوق ہے اس کی خوبصورتی، میرے حسن میرے دل میں بس گئی، میرے دل میں گر کر گئی، لیکن عشق خانہ خراب نے مارا. یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاعر کے دل میں معشوق کے لیے عشق کا جذبہ بڑک اٹھا، اور اس خانہ عشق نے شاعر کو کہیں کا نہ رکھا. اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا کیا عشق نے، تو اس خانہ عشق نے شاعر کو کہیں کا نہ رکھا. یہاں پہ اس طرح سے کہتے ہیں. شعر نمبر 4: نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا. نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے. جس طرح سے جب ہم ایک کتاب، زندگی جو ہے کتاب کی طرح ہے، کتاب کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا ہے. زندگی میں ہر جو ہے جس طرح سے ایک کتاب کے ایک صفحے میں ایک نیا ہر صفحے میں الگ الگ کا سبق لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے زندگی میں بھی نئے حالات اور واقعات ہوتے ہیں، ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. مشکلات اور پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. روز و شب کی کتاب نے مارا. اور حالات اور واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کو راحت سے سانس لینے، آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی. اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. تو شعر نمبر 5: ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوہ آن جناب نے مارا. ظلمت تاریکی کو، جہالت کو کہتے ہیں. یہ دنیا جہالت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، گمراہ ہوئے تھے لوگ، تو جلوہ آن جناب نے مارا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے،
پیغمبری کا جو یہ رسالت کا جو پیغام لے کر دنیا میں آئے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا، تو اسی طرف ذکر کیا ہے حضور اکرم کے بارے میں۔ تو حضور اکرم اس دنیا میں آئے، لوگ تاریکیوں اور جو اندھیروں کا شکار تھا، تو حضور اکرم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو یہ سب جہالتیں، یہ گمراہیاں سب ختم ہو گئیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا جہالت اور گمراہی میں جو غرق رہتی تھی۔ تو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں رسالت کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تھے، یہ دنیا جو ہے سچائی کے راستے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لائے۔ اس سے پہلے دنیا جو ہے گمراہی اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس غزل نمبر 2 کے جو ان اشعار کو ہم مختصر اور سادہ الفاظ میں تشریح کر کے آپ بچوں تک وائس ایپ کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔